شب 21 ماہ مبارک رمضان، شب شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میری یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں، مولا کی وصیت کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حق یہ بنتا ہے کہ اگر کسی سے آپ کی لڑائی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے یا آپ کے مومن بھائیوں میں سے، کسی مومن سے، کسی مومنہ سے اگر تعلق خدا نخواستہ توڑ رکھا ہے آپ نے، وہ تعلق جس کو اللہ جوڑے رکھنے کا کہتا ہے، اگر ناراضگی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، دو بھائیوں کے درمیان ہے، بھائی اور بہن کے درمیان ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان ہے، یا آپ کی کسی مومن بھائی کے ساتھ آپ نے قطع تعلق کر رکھا ہے، تو آج مولا کی اس آواز پر دیکھیں کون لبیک کہتا ہے اور خود سے اس لڑائی کو صلح میں اور محبت میں تبدیل کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر غلطی آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ اگر جا کر یہ کہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی میری ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آج کی اس شب میں مولا کی وصیت کے مطابق میں مولا کا ماننے والا ہوں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ صلاح ذات بینکم، اور اگر آپ سننے والے، آپ کے علم میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی مومن ہے، آپ کا رشتہ دار یا آپ کا کوئی عزیز جاننے والا کہ جس کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ہو سکے تو آپ خود یہی بات اس تک پہنچائیے، ہمت کیجئے، اور اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے اس درس کو ان تک پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ ایک دفعہ اس کو ضرور سنیں اور سمجھیں کہ آج کی شب مولا ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں۔ نہ فقط آج کی شب، ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرمائے کہ جو دل علی کے کلمات سے منقلب ہو جائے، ان میں تبدیلی آ جائے، اپنی سابقہ عادات کو ختم کر کے جو عادات اور جو صفات علی جن کی وصیت فرما رہے ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام۔ پھر یہ فرمایا کہ جانتے ہو یہ آپس کے معاملات کو سلجھا لینا یہ کتنا اہم ہے۔ فرمایا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹا لینا عام نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ ہم روز جو نمازیں پڑھتے شاید آپ کو عجیب لگے گا، شاید لگے گا کہ یہ آپس کے معاملات، یہ تو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، نماز تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ نہیں ایسا، مومن کا ہر معاملہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، مومن کے ہر معاملے میں اللہ شامل ہوتا ہے۔ مومن کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ یہ سمجھے کہ اس میں اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے مومن جڑے رہے، اللہ چاہتا ہے مومن ٹکڑوں میں نہ بٹے، اللہ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے قریبی ترین خیر خواہ ہیں۔ یہ نظام تجویز کیا ہے اللہ نے قرآن میں مومنوں کے درمیان۔ صلاح ذات البین، آپس کے معاملات کو سلجھائے رکھنا، صلح و صفائی کو قائم رکھنا، محبتوں کو قائم رکھنا، جھگڑوں کو ختم کر دینا یا ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ مولا فرما رہے میں نے اے حسن، اے حسین علیہ السلام، اے میرے بیٹو، اے اس وصیت کو سننے والوں، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے
کہ اگر تم آپس کے معاملات کی اصلاح کرو تو اس کا مقام اللہ کے پاس عام نمازوں اور روزوں سے زیادہ ہے۔ کتنے شوق سے اس ماہ میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، کتنے جذبے سے ہم روزے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی وجہ سے ہمیں بخش دے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بھوک برداشت کرنا آسان ہے، پیاس برداشت کرنا آسان ہے، اپنی انا کو، غلط انا اور تکبر کو کچل دینا بہت مشکل ہے۔ انسان یہ نہیں کر پاتا، روزہ رکھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، زیارات کر لیتا ہے، لیکن جب معاملہ اپنی انا کا آ جائے، اپنی انا کو نہیں توڑتا، اپنی انا کو نہیں توڑتا، اپنی انا کو نہیں توڑتا۔ کیا ہمارے مولا کے الفاظ ہماری انا کو توڑ سکتے ہیں؟ ہمارے اندر سے اس انا کے بت کو، اس تکبر کے بت کو ہمارے وجود کے اندر سے توڑ سکتے ہیں؟ علی یہ بت شکن کے الفاظ ہمارے وجود کے اندر کے ہر غلط بت کو توڑ سکتے؟ وہ تو توڑ سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر کے بت خانے کا دروازہ علی کے لیے کھول دیں، علی کے الفاظ کو اندر داخل ہونے دیں، علی کے الفاظ کو ہم قبول کر لیں، تمام بت خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ تکبر بت ہے، انا بت ہے کہ جو انسان جس کو پوجتا رہتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے کہ میں اس سے جا کر کہوں کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان ہے جو انا کے بت کی پرستش سکھاتا ہے انسان کو، اور یہ الفاظ علی یہ بت شکن کے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں ہم کس کو جگہ دیتے ہیں۔ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام